سوال ہے نصف ایران ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اصفہان کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال ہے پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے خلفائے راشدین۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ تین مرتبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی، اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے یہ جنگ میدان تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا، مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔
سوال ہے، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے، مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے، مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟ جنات۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے، 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ اسلام کی اولین درس گاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درس گاہ تھی۔ سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟
जवाब है 26 अंबिया का जिक्र है। किस नबी के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे वुद, सवा, यगूस, बऊक और नसर। मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। नमाज में ख्यालात क्यों आते हैं? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान री खारिज करता हुआ बड़ी तेजी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज ना सुन सके, और जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है, और जब तकबीर भी खत्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फलां बात याद कर, फलां बात याद कर, इन बातों को याद दिलाता है जिनका इसे पहले ख्याल भी ना था। इस तरह इस शख्स को भी याद नहीं रहता इसने कितनी रकतें पड़ी हैं। सवाल है, आबे जमजम के पास औरत नुमा बुत कौन से थे? जवाब है, आबे जमजम के पास 2 औरत नुमा बुत असाफ और नाइला रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश के लिए जब आम माफी का ऐलान किया तो कहा कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे कत्ल ना किया जाए। ये बताएं, और किस शख्स के घर में पनाह लेने वाले को भी कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया? हकीम बिन हजाम के घर में पनाह लेने वाले को भी कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया। अगर कोई खातून कमाती है तो क्या उसके शौहर की तरफ से नान नफका माफ हो जाता है? चाहे औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, इसके बावजूद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर पर नान नफका वाजिब रखा है। नान नफके का इतलाक 3 चीजों पर होता है, लिबास, रिहाइश, खाना पीना। ये सब कुछ फराहम करना शौहर के जिम्मे है। लिहाजा बीवी की मालदारी को बुनियाद बनाकर शौहर ने नान नफके की अदायगी में कोताही की तो गुनाहगार होगा। क्योंकि देना वाजिब था तो तर्क वाजिब लाजमी आया, जो गुनाह सगीरा होता है, और हर महीने इसी गुनाह सगीरा पर इसरार इसको गुनाह कबीरा बना देता है, तो ऐसा शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ है। सवाल है, उम्मतें कितनी हैं और कहां कहां हैं? जवाब है, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। बैतुल मामूर में सबसे पहले कौन सा फरिश्ता दाखिल हुआ? बैतुल मामूर में सबसे पहले दाखिल होने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और इस मस्जिद में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। फिर कयामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आएगा। बैतुल मामूर की अजमत आसमान में बैतुल्लाह की तरह है, और ये बिल्कुल बैतुल्लाह के मुकाबिल है। अगर कोई चीज बैतुल मामूर से गिराई जाए तो ठीक बैतुल्लाह पर आकर गिरेगी। सवाल है, जिसको जानवर ज़िबा करने पर रहम आता हो उसके साथ क्या मामला होगा? जवाब है, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी ज़िबा करने पर रहम आता है। फरमाया, अगर इस पर रहम करोगे अल्लाह पाक भी तुम पर रहम फरमाएगा।
سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازم ہو گئی تھی؟ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ کس جھوٹے نبی نے حجرہ اسود کو چرایا تھا؟ اکرویہ الکرمتی یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نکلا تھا جس نے حجرہ اسود کو بھی چرا لیا تھا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ سوال ہے میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ کھانے کے بعد۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے مغرب۔ سوال ہے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔
سوال ہے اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ چار ماہ۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ سوال ہے کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ کیا ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔